بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر قمر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں رائم پیرٹس لورز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اور آپ کے برڈز بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے دوست سوال کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اس سال بھی جو ہے یہ پرابلم آ رہا ہے، اور لاسٹ ایئر بھی ان کے ساتھ یہ پرابلم بہت زیادہ آیا تھا کہ ان کے جو برڈز ایگز لینگ کرتے ہیں تو ایگز میں سے جو ہے نا چکس ایگز کے اندر ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ایگز ڈیڈ اینڈ شیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے۔ میں آپ دوستوں کو اس بارے میں گائیڈ لائن دوں گا۔ چکس کا انڈے میں مر جانا ڈیڈ اینڈ شیل کہلاتا ہے۔ انڈوں میں غذائیت کی کمی، چک کی انڈے میں نارمل پوزیشن نہ ہونا، نمی کی کمی سے انڈے کا خول سخت ہو جانا، نمی کی زیادتی اور آکسیجن کی کمی، درجہ حرارت کم ہو، پیر کی عمر کم ہو، پسینے والے یا گندے ہاتھوں سے اگر آپ نے انڈوں کو پکڑا ہے، اس وجہ سے بھی بے ڈنگا باکس جو آپ نے لگایا ہوا ہو یا آپ نے پراپر اس کی جو ہے نیسٹنگ نہ کی ہوئی ہو، انڈوں کا کسی بھی وجہ سے زور سے ہلنا، جیسے کہ مادی اچانک ڈر کے باکس سے یا مٹکی سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنا پورا زور جو ہے وہ اپنے پنجوں پہ لگا کے فلائنگ کرتی ہے، اس سے بھی انڈے کو جھٹکا لگ جاتا ہے۔ یا کبھی بادل کا بہت زور سے گرجنا، بجلی کا گرجنا، یا کہیں آپ کا جو ہے برتن وغیرہ زور سے جو ہے گر جانا، اس شور سے پرندے کا ڈر کے باکس سے باہر نکلنا، اس سے جو ہے انڈوں کو جھٹکا لگ جاتا ہے۔ جھٹکا لگنے سے بھی ایگز جو ہیں وہ ڈیڈ اینڈ شیل ہو جاتے ہیں۔ یا کبھی خاندانی مسئلہ مطلب کہ ان میں موروثی بیماری جیسے ہو، اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ یا ماں کے اندر انڈوں میں سالمونیلا وائرس ہوتا ہے، اس کا منتقل ہونا ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کی کمی یا جراثیم وغیرہ جو ہیں یہ ڈیڈ اینڈ شیل کی وجہ بنتی ہے۔ آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ آپ نے اندھیرے میں ٹارچ کے ذریعے انڈے میں موجود چک کا آپ نے معائنہ جو کرتے ہیں اس کو کینڈلنگ کہا جاتا ہے۔ کینڈلنگ کرنا، بعض فیمیل جو ہوتی ہیں وہ پہلے دن سے ہی، لیکن بعض فیمیل جو ہیں وہ اپنا پورے انڈے لے کرنے کے بعد ان کو سیکنا شروع کرتی ہیں۔ اس لیے آخری انڈے کے لے کیے جانے کے 4 دن بعد کینڈلنگ کے ذریعے انڈوں کی فرٹیلیٹی چیک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد چکس کے نکلنے سے چند دن پہلے بھی کینڈلنگ کرنا مناسب ہے۔ پہلے 4 دن کے بعد انڈے میں سرخ وینز کے ساتھ دھڑکن کا محسوس ہونا انڈے کے فرٹائل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ آخری دنوں میں اگر انڈے کا خلا والا حصہ کالا پڑ جائے یا شروع کے دنوں میں وینز نظر آنے کے باوجود انڈا پیلا ہو جائے اور دھڑکن محسوس نہ ہو تو سمجھ جائیں ڈیڈ اینڈ شیل ہو چکا ہے۔ چکس کے نکلنے کے لیے شیڈ کا درجہ حرارت جو ہے کم سے کم 22 ڈگری سے اور زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری ہونا چاہیے، جبکہ نمی جو ہے وہ آپ نے 50 ڈگری کے قریب ہونی چاہیے۔ چکس کے نکلنے کے قریب انڈوں پر اور باکس میں ہلکا شاور کرنا نمی کی کمی کو دور کر سکتا ہے اور چکس آسانی سے انڈے سے باہر آ جاتے ہیں۔ چکس کا نکلنا ہیچنگ کہلاتا ہے۔ درجہ حرارت اور نمی کا حساب رکھنے کے لیے آپ اپنے شیڈ میں ٹمپریچر میٹر جو ہے اس کا ضرور استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، رائم پیرٹس لورز چینلز کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نئے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔